کفن کے معاملے میں میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو سنت کے خلاف ہو اور اسے بیان نہ کیا جائے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ جسے ہم دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں، اس کے آخری حق کو اور اپنے حق کو احسن انداز سے، اچھے انداز سے ادا کیا جائے۔ دنیا سے جانے والے کو بھی فائدہ ہو اور دنیا میں رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ آج کے خطبے میں نماز جنازہ میں، کفن دفن میں، تدفین میں جو بدعات کی جاتی ہیں، جو رسمیں کی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے سوالوں کی صورت۔ کافی لوگوں نے سوالات بھی کیے، وہ سارے سوالات میں جمع کرتا رہا۔ میں نے کہا ایک ہی خطبے میں سب کا تذکرہ کیا جائے۔ بے شمار بدعات کی جاتی ہیں، رسمیں کی جاتی ہیں میت کے ساتھ، اور وہ ساری کی ساری رسمیں اور بدعات لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کو کفن دینے کے بعد، غسل دینے کے بعد اس کی چارپائی پہ سر کے بعد سرانے میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ گھر چارپائی پر قرآن رکھ کے ضامن بنا کے اسے نماز جنازہ تک اور قبرستان تک لے جایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن ہمارے ایسے اعمال کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کسی کی ضمانتیں دینے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کسی کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کسی میت کے سرانے 1000 قرآن بھی رکھ دیں نا، تو اسے ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بدعت ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس کا گناہ ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن کو پاس رکھنے سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ قرآن کو رکھنا بدعت گناہ نہیں ہے، بدعت گناہ ہے۔ قرآن کو تو رکھ رہے ہیں، قرآن کا کیا قصور ہے؟ جس طریقے سے، جس نیت سے، جس وجہ سے آپ رکھ رہے ہیں وہ بدعت ہے، رسم ہے، اور جنازے کا بدعات اور رسومات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی رسموں پہ عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پچھلے خطبے میں نے قبروں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ہم قرآن کی کس طرح بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہے۔ ایک میت بڑی ہے، اسے اپنا ہوش نہیں، اسے اپنا پتہ نہیں، آپ کا قرآن اسے کیا فائدہ دے گا اور وہ قرآن کو کیا فائدہ دے گا؟ لہذا ایسا عمل کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت کا کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور دوسری بدعت، دوسرا عمل، سورہ یاسین کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کافی دفعہ ہم نے دیکھا کہ میت کو جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو عورتیں بھی نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی فاتحہ پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے، کوئی یاسین پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہی ہے، مرد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز سے تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ نوحہ نہیں کرنا۔ نوحے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، نوحہ ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھیے، نوحہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ میت کی جدائی میں رونا، گلا پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا،
اپنے چہرے پر مارنا، اپنے سینے پر مارنا، اس کی جدائی کا اظہار کرنا، اور دوسرا نوحہ ہے کہ میت کی صفات کو یاد کر کر کے رونا، اس کی صفات کا تذکرہ کر کے رونا، لوگوں کو رلانا، اور یہی کچھ ہوتا ہے نعت خوانی۔ جب ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو وہ تو عبرت کا نشان ہے، اسے دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، یہ جائے کہ بندہ جناب نعت خوانی وہاں شروع کر دے۔ میت کوئی بھی ہو، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اسے دفن کرنا ہے۔ اور ایسے ہی چارپائی کے پاس بیٹھ کر ذکر کرنا، جب میت فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہوتا ہے یا فوت ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ بقرہ، اور بعض لوگ اذکار کرتے ہیں جی انا للہ پڑھو، اشہد کلمہ شہادت پڑھو، اور یہ ساری چیزوں کا بلند آواز سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی اگر کوئی بندے دنیا سے جا چکا ہے، جب وہ فوت ہو رہا ہے اس وقت اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، جو ہم نہیں پڑھاتے، جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی موت کے وقت اسے تلقین کیجیے کہ کلمہ پڑھو بھائی، عورت ہے تو وہ بھی پڑھے، مرد ہے تو وہ بھی پڑھے، تاکہ اس کا آخری جملہ، آخری کلمہ توحید ہو اور اس میں جنت کے جانے کا سبب بن جائے۔ اور جب بندہ فوت ہو جائے پھر اس کے پاس بالکل خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کوئی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ کے جا رہے ہیں، عورتیں بیٹھی آرام سکون سے، وہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، نعت خوانی کرنا، کل خوانی کرنا یا صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں۔ ایسے ہی ایک عمل ہے راہداری، ہمارے معاشرے میں راہداری کے نام سے ایک عمل مشہور ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو غلہ تقسیم کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے میت کے نام کا، مردے کے نام کا، اس کی تدفین سے پہلے۔ بعض علاقوں میں تدفین سے پہلے کرتے ہیں، بعض علاقوں میں دفن کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ اتنے کلو جناب گندم، یہ جو یا فلاں پیسے یہ میت کے نام کا صدقہ کر دیں، یہ اتار ہے اس کا۔ اصل میں ہے کیا؟ جو یہ سکھ اور ہندو کرتے ہیں نا اپنی میت کے ساتھ، وہ ایک پوٹری میں باندھ کے دریا میں پھینک کے آ جاتے ہیں، مسلمانوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک پوٹری میں یا کسی ہنڈیا میں اپنی میت کی روح کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے قید کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا ہے، وہ جناب دوسرے جنم میں دوبارہ آئے گی۔ سکھ یا ہندو یہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر غلہ تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے روح کو بخش دیا جائے۔ یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے جس کا ثواب نہیں، کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ اگر میت کر کے گئی ہے ایسی نصیحت یا وصیت جو شریعت سے ثابت نہیں تو اس کا گناہ میت کے سر پر ہے۔ اگر میت نے نہیں کیا، وہ رسا کر رہے ہیں تو کرنے والے کو بدعت کا گناہ ہوگا۔ یہ سرکشی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، گناہ ہے جس کا میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ، تدفین کے ساتھ، کفن کے ساتھ، غسل کے ساتھ، جنازے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ایسی بدعات سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اور ایسے ہی ہیلا کیا جاتا ہے، ہیلے کے نام پر آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں یہ نام کہاں سے آ گئے، یہ آپ کے معاشرے میں میت کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں، عجیب عجیب رسمیں کی جاتی ہیں۔ ہیلا کیا ہوتا ہے؟ وہی یعنی قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، میت کے سرانے رکھا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے لے جایا جاتا ہے۔ بعض لوگ میت کو لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ آگے اونچے ہاتھوں سے پکڑ کر اونچا قرآن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے۔ اور اس کو ہیلا کہا جاتا ہے کہ قرآن اس میت کو لے کے جا رہا ہے۔ بعض لوگ قرآن کو نہیں لے کے آتے، کچھ دالیں یا غلہ یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں کہ اس سے آگے آگے چلے گی، وبائیں جو بلائیں ٹل جائیں گی، صدقہ کر دیں گے، اس کی روح کو بخش دیا جائے۔ وہ راہداری کا عمل ہو، وہ ہیلا ہو، کوئی بھی ایسا عمل آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے اور ایسے اعمال سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے
اس کا تذکرہ تو میں نے تفصیل سے کیا تھا، لیکن سوال کیا گیا، اس کو منہ نہیں دیکھنے دیتے، خاوند کو بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دیتے، بیوی کو خاوند کی میت کے نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ وہ دوبارہ حدیث سن لیجیے کہ اگر میری زندگی میں تو فوت ہوئی، تجھے غسل بھی میں دوں گا، تجھے کفن بھی میں پہناؤں گا، تیرا جنازہ بھی میں پڑھوں گا، اور قبر میں بھی میں ہی تجھے دفن کروں گا۔ اور فرمایا ہے عائشہ میرے رب کا پیغام یہ ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو نے میری بیوی رہنا ہے۔ اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہو خاوند بیوی کا، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا، رشتہ نہیں ٹوٹتا، اسی رشتے کی بنا پر قیامت کے دن فیصلے ہونے، حساب و کتاب ہونا ہے، اسی نکاح کی بنا پر حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے، نکاح ہی ٹوٹ گیا، تو قیامت کو حساب و کتاب کس چیز کا ہوگا؟ لہذا ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی دے سکتا ہے، اس کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کا جسم سارے کا سارا دیکھ سکتا ہے، اسے میت کو قبر میں دفن بھی کر سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ عورت کو بھی میت سے دور کر دیا جاتا ہے خاوند سے، اور خاوند کو بیوی سے دور کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی بات بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ اور ایسے ہی جو ایک عمل بڑا معروف ہے، فاتحہ، تعزیت کے لیے جب جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کے علاقے میں ایک جگہ پہ ہم گئے تعزیت کے لیے، تو تقریباً 15 سے 20 منٹ مجھے وہاں بیٹھنا پڑا۔ 15 سے 20 منٹ میں کوئی 100-150 بندہ آیا ہوگا، اور ہر بندہ 10-10 اکٹھے آ رہے ہیں، الگ الگ جی فاتحہ کے فاتحہ کو فاتحہ، یعنی وہ بیٹھ کے بندہ وہاں وہ ورزش ہی کرتا رہتا ہے، اور یقین مانیے کوئی بندہ ایک چیز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں پڑھتے، دعا لفظ نہ کیا پڑھتے ہیں، زیادہ زیادہ وہ ہاتھ اٹھاتے منہ پہ پھیر کے چلو، وہ ہاتھ اٹھاتے منہ پہ پھیر کے نیچے کرتے۔ میں وہاں سے نکلے 15-20 منٹ کے بعد ایک آدمی میرے ساتھ ہی نکلا، کیونکہ میں نے تو وہاں ہاتھ اٹھائے نہیں، اور کیوں نہیں اٹھائے؟ اللہ کی قسم یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کرنا، بدعت پہ عمل کرنا گناہ ہے۔ میں بیٹھا رہا، اور ہم نے اسی طرح تعزیت کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے۔ تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہ بات سنیے، جب وہ باہر نکلے تو ایک بندہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا، آپ کی یونیورسٹی سے ریٹائرڈ، میرے پیچھے پیچھے آ گیا، کہتے یار ہمیں بھی کوئی طریقہ بتلاؤ ایسی باتوں سے بچنے کا، ہم تو 3 دن میں ذلیل ہو گئے۔ اس کے الفاظ تھے، کہتا ہمارے ہاں ہماری بڑی والدہ فوت ہوئی ہے، 3 دن ہے، ہمارا برا حال ہو چکا ہے، 10-20 بندے اکٹھے آتے ہیں، ہر بندہ الگ الگ فاتحہ کہتا ہے اور پڑھتا کچھ بھی نہیں، کہتا خالی ہاتھ اٹھاتے تھک جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کریں، کس نے آپ کو منع کیا؟ لوگوں کو سمجھائیں، تربیت کریں، بتلائیں کہ تعزیت کا طریقہ کیا ہے، فاتحہ کیا ہوتی ہے۔ یہ فاتحہ وہ ہے جو نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے، جو پڑھتے نہیں ہیں۔ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں علماء، یہ سورہ نماز جنازے کا طریقہ، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعائیں اور پھر سلام، فاتحہ کا ذکر نہیں کرتے، اور بعد میں لہریں لگا دیتے فاتحہ پڑھنے کی، جس کا تعلق ہی میت کے ساتھ نہیں، تعزیت کے ساتھ نہیں۔ مجھے اس بندے نے کہا کہ ہم ذلیل، اس نے لفظ بولے کہ ہم 3 دن میں ذلیل ہو چکے ہیں، ایک تو ہمیں اپنی ماں کا غم ہے، دوسرا لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، جب سنت کو چھوڑو گے، بدعت پہ عمل کرو گے تو ذلیل ہوگے۔ تعزیت کا طریقہ کیا ہے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تعزیت کے لیے جاتے نا، کسی ایک موقع پر بھی، کسی ایک صحابی پر بھی، جبکہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، 3 بیٹے فوت ہوئے، آپ کے صحابہ فوت ہوئے،
آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آقا علیہ السلام نے کسی پہ بھی جا کر، کسی کے گھر میں جا کے فاتحہ کا لفظ تک نہیں بولا، ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بھی آقا علیہ السلام نے کسی کے گھر جا کر تعزیت کے لیے دعا نہیں کی۔ تعزیت کرنی کیسے ہے؟ آئیے، آقا علیہ السلام کا ایک صحابی بہت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، پتہ چلا کہ فلاں صحابی بہت ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، فرمایا چلو صحابہ میرے ساتھ۔ صحابہ کرام گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی تعزیت کے لیے۔ تعزیت کیا کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا اسلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا تو اس نے واپس بلا لیا ہے۔ ان للہ ما اخذ، او اللہ کے بندے اب زیادہ غم نہ کر، کیوں؟ اس کو اللہ نے زندگی دی تھی، واپس لے لی ہے، وہ اللہ کی امانت تھی، وہ آیا، اس نے اپنی زندگی گزاری، جتنا اس سے وقت مقرر تھا گزارنے کے بعد وہ چلا گیا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یاد رکھو نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک وقت دیا ہے، اپنا وقت مقرر کرنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی موت آتی ہے، وقت مقرر ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فرمایا تم صبر کرو اور اللہ سے اجر حاصل کرو۔ یہ ہے میت کو تعزیت کرنے کا طریقہ۔ سیدھے لفظوں میں آپ جائیں تعزیت کے لیے، اس سے کہیں بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اس نے اپنا وقت مقرر پورا کیا ہے، واپس اللہ نے بلا لیا ہے، آپ صبر کریں اور نیکیاں کریں، اللہ ان کو بھی ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، تمہیں نیکی کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ بس یہ تعزیت کے الفاظ ہیں۔ بار بار فاتحہ کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، ہاں میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا منع نہیں ہے، سنت ہے، لیکن قبرستان میں جا کے جس کو جتنی زیادہ محبت ہے نا فاتحہ پڑھنے کی، فاتحہ کہنے کی، دہرانے کی، وہ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام قبرستان میں جا کے میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں دعا کرنا ثابت ہے اور جہاں دعا کرنا ثابت نہیں، وہاں جا کے فاتحہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعزیت کو سمجھیے، اصل ہے ہی تعزیت۔ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں نا، آپ اسے جا کے سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، اسے کیا مل رہا ہے؟ پھر دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ بخشو جی، اس کو بخشتے ہیں۔ بخشنا کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی بات۔ ایک عمل آپ کسی کو بخش رہے ہیں، مثلا آپ کا عمل قبول ہو چکا ہے، بھی میرے پاس یہ رومال ہے، میرا اپنا ہے، میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے دے دیا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جی میں یہ قرآن فلاں کو بھیج رہا ہوں، ارسال کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں، کیا آپ کا قبول ہو چکا ہے؟ آپ اس کو دے رہے ہیں، یا آپ کا اپنا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں؟ جب چلے چھوڑیں اس بات کو، کیا سنت سے یہ بات ثابت ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، صحابہ کے لیے ایسا عمل کیا ہے؟ جب نہیں کیا تو کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ لہذا تعزیت کو تعزیت ہی رکھنا چاہیے، کوئی اور نام نہیں دینا چاہیے، کوئی اور طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اور ایسے ہی 3 دن سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی فوت ہونے والا ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، 3 دن تک آقا علیہ السلام، صحابہ کرام، جسے ہم کہتے ہیں نا سوگ منانا ہے، سوگ ہے، غم ہے، بیٹھا کرتے تھے، آئے لوگ تعزیت کر کے چلے گئے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب رسم ہے، جتنے بھی رشتے دار ہوں گے، بڑے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں ان کو پاس ہی بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھیں گے تو وہ رسا ناراض ہو جائیں گے، یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، یہ دادا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، سب کو پاس بٹھائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جتنے رشتے دار ہیں وہ روزانہ حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، جی آج جی اللہ کا حکم بھی فاتحہ ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور ہر روزانہ آتے ہیں۔ جبکہ آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ تعزیت تو ایک بار ہوتی ہے،
ایک بندہ گیا ہے، وہ جو بھی رشتے دار ہے آپ کا، اس نے تعزیت کی، بس بات ختم۔ یہ کہ وہ پہلے دن بھی گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینے کے بعد، پھر سال کے بعد، پھر عید پر، پھر شبرات پر، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا رکھا ہے۔ یہ میت کی تعزیت نہیں ہوتی، یہ ان کو اور زیادہ غمگین کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، ہر پہلی عید پہ سارے رشتے دار جمع ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ پہلی عید آئی ہے، کیا ہوا پہلی عید آئی ہے، وہ سارا ان کو یاد کروائیں گے اور ان بیچاروں کی عید ہی ساری خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ عید کا دن جو خوشی کا دن تھا، وہ سال گزرا ہے، 6 مہینے گزرے، ان کو یاد کرانے کے لیے ہو جی آپ کے تو بڑا جو فوت ہو گیا، پہلی عید آئی ہے، پتہ نہیں کیسے گزرے گی، آپ گزرنے دیں گے تو اچھی گزرے گی نا۔ آپ ان کو سارا کچھ یاد کرانے کے لیے آگے۔ یہ کون سی سنت ہے کہ ہر عید پر، شبرات پر، جمعرات کو، دن کو جناب ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، جی فلاں ہو جی فوت ہو گیا تھا، اللہ کا حکم بھی وہ تو ہو گیا تھا، اب دوبارہ آنا کون سی سنت سے ثابت ہے؟ یعنی بار بار ورثاء کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور واقعتاً ورثاء پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں آ کر لوگ کہتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، یار ہمارا والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، فلاں رشتے دار ہے، آج پھر آ گیا، ہفتے بعد پھر آ گیا، مہینے بعد پھر آ گیا، عید آئی تو پھر آ گیا، قربانی آئی ہے پھر آ گیا، شبرات تھی 15 شبات پھر آ گیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اسی کا اجر ہے، اس سے اچھا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اور میت کے حوالے سے، کفن کے حوالے سے پچھلے خطبے میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ کفن کے اوپر بسم اللہ لکھنا، کلمہ لکھنا، عہد نامہ لکھنا۔ بعض لوگوں نے عہد نامہ لکھوایا ہوتا ہے، بعض اہل بیت کا نام لکھواتے ہیں، بعض سورہ بقرہ کی آخری آیات لکھواتے ہیں۔ جتنا ہے سارا کچھ لکھا جاتا ہے، چادر پہ لکھ کے میت پہ ڈالا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ سنت سے ثابت نہیں، اور قرآن کی بے ادبی بھی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا نا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قبروں پر جو نام لکھ دیتے ہیں، صورتیں لکھ دیتے ہیں، اس میت کے اوپر چادر پہ لکھ کے ڈالتے ہیں، یہ اس کے پورے جسم پہ لگ رہا ہوتا ہے، پاؤں پہ لگ رہی ہوتی ہے چادر، اس کے جناب کس کس جگہ پہ لگ رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ سنت سے ثابت ہے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بڑا کوئی انسان اس کائنات میں، آقا علیہ السلام سے بڑا ہے کوئی؟ جب آقا علیہ السلام پہ نہیں لے کے ڈالی گئی چادر، صحابہ پہ نہیں ڈالی گئی، کسی اور پہ نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے؟ کوئی بھی ایسی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت نہ۔ اور علیحدہ کپڑوں کے اوپر زمزم ڈالا جاتا ہے، جیسے میں پہلے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جب مکے مدینے جاتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں، یا پھر کوئی رشتے دار جاتے ہیں، ان کو اپنا کفن لے کے دے کے بھیجتے ہیں، جی زمزم سے دھو کے آنا۔ ایسی بات بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر زمزم سے دھو کر بھی آپ کفن پہنیں گے نا، آپ کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے، جسم گناہ سے پاک نہیں ہے، تو شاید وہ فائدہ نہ دے۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھا وہ کفن مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام تو مکے مدینے میں رہتے تھے، صحابہ کرام تو مکہ میں رہتے تھے، وہاں فوت ہوتے تھے، وہاں دفن کیے جاتے تھے۔ کسی صحابی نے وہاں مکے میں رہتے ہوئے بھی کبھی کفن زمزم سے نہیں دھویا، کبھی کیا کسی صحابی نے؟ کیوں؟ وہ سنت پر عمل کرتے تھے، بدعات پر نہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ اور ایسے ہی بعض لوگوں کو دیکھا، ہمارے علاقے میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا، کوئی بزرگ فوت ہونا تو اس کے الگ سے لباس پہنا کے دفن کرتے ہیں۔ پہلے اس کا پرانا لباس ہوتا ہے، یعنی بزرگوں کو کوئی لباس رکھا ہوتا ہے، وہ لباس پہنا کر اوپر کفن پہناتے ہیں، یا پھر کفن پہنا کر اوپر لباس پہناتے ہیں۔ یاد رکھیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، کفن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ کسی بھی میت کو کپڑے پہنانا، پگڑی پہنانا، اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا، آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں یہ باتیں ہوتی کہ نہیں، آپ کے معاشرے میں سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آنا جانا ہے، یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن بارات جا رہی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، دولہا دلہن دونوں فوت ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھایا گیا،
تو اسی لباس میں ان کو دفن کر دیا گیا. یہ میڈیا کی بھی خبر آئی. اسی لباس میں ان کو دفن. کیوں جی؟ یہ دولہا دلہن تھے، ان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ فوت ہو گیا، لہٰذا اسی لباس میں ان کو دفن کیا. اور میں نے خود دیکھا ہے عورتوں کو میک اپ کر کے، اللہ معاف فرمائے یہ حقیقت ہے، ان کو غسل کرا کے میک اپ کرا کر نئے کپڑے پہنا کے سولے پہنا کے دفن کیا جاتا ہے. ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اور یاد رکھیے جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں بولا کریں، ان کو بتلایا کریں. بس وقت ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کون سی ہماری میت ہے، ہمارا کیسے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کا تعلق نہیں تو جنازے کے لیے کیوں گئے؟ قبرستان کیوں گئے اس کے ساتھ؟ آپ کو کوئی تعلق ہے تو گئے ہیں نا، کیا شریک کوئی تعلق نہیں ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے. جہاں یہ رسومات دیکھیں، بدعات اور خرافات دیکھیں، ان کو بتلائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں، کم از کم اپنا مسلمانی حق تو ادا کریں. ان کو پتہ نہ ہونا چاہیے ہم غلط کر رہے ہیں. اور ایسے ہی جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، تو اس کی میت کو کے نیچے قبر میں سرانہ رکھا جاتا ہے. یہ کام بھی عجیب ہے، یعنی اس میت کو سرانہ دیا جاتا ہے. یا تو لوگ پتھر کی کوئی چیز رکھتے ہیں یا کفن میں لپیٹ کر کوئی اینٹ وغیرہ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے سنت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے. اور جب آقا علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا گیا، تکیہ نہیں دیا گیا، تو کون ہے جو اتنی عظمت والا؟ کسی اور کے لیے کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام کے لیے عمل ثابت نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے. قبر کے اوپر نسب نامہ لکھنا، عہد نامہ لکھنا، یا اس کا نام لکھنا، اسے پکا بنانا، یا کوئی تحریر لکھنا، شعر و شاعری کرنا، یا یاد دہانی کے لیے میت کا نام لکھنا، کوئی بھی کام ثابت نہیں. یہ ساری بدعات ہیں اور جن کا کرنے والوں کو گناہ ہوتا ہے. اگر کہنے والا کر کے گیا ہے، وصیت یا نصیحت کر کے گیا ہے، تو ایسے آدمی کو گناہ ہوگا قبر میں. اور اگر نہیں پڑھ کے گیا، بعد والے کرتے ہیں، ورثاء کرتے ہیں، تو ایسا کام کرنے والوں کو گناہ ہوگا. اور باتیں تو بے شمار تھیں. ایک بات کو سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں بعد میں. عاشوراء کے دن 10 محرم کو یا 15 شعبان کو قبرستان میں جانا، جا کے کوئی چیز تقسیم کرنا، پڑھنا، یہ دور حاضر کی سب سے بڑی پکی بدعت ہے. 15 شعبان کے دن کو اور 10 محرم کے دن کو لوگ جا کے قبریں پکی کرتے ہیں، ڈالے ڈالتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا عمل وہ میت پر جا کے کیا جائے، قبرستان میں جا کے کیا جائے، یا 10 محرم کو، 15 شعبان کی رات کو، یا کسی بھی دن یا رات کو اپنے گھر میں، وہ تیجا ہو، 7واں ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، کوئی بھی ایسا عمل وہ بدعت ہے، وہ رسم ہے، اس کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ کرے گا. تقریباً 8-9 سال پہلے یہی بات میں یہاں عرض کر رہا تھا، تو ایک لڑکے کا والد کوئی ہفتہ پہلے فوت ہوا تھا. انہوں نے تیسرا بھی کیا، 7واں بھی کیا. تو میں نے یہ عرض کیا یار یہ کام بدعت ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا. یہ بدعت اور بدعت کا گناہ ہے اور بدعت گمراہی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، جہنم میں لے کے جائے گی. وہ جمعے کے بعد مجھے کہتا ہے آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے اس کو بدعت قرار دے دیا. ہمارا والد تھا، ہم نے اس کا کل بھی کیا ہے، 7واں بھی کیا ہے، ابھی 40واں بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے. میں نے کہا پیار اور محبت سے عرض میں کرتا ہوں اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اس کو سنت سے ثابت کر دیں. اس کل 340واں سنت سے ثابت کر دیں. کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے، کس صحابی نے کیا ہے، آپ لا کے مجھے دے دیں. اور آج آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو میری بات سے اعتراض ہے، اختلاف ہے، تو جائیں اپنے علماء سے پوچھیں. کل 30واں، 7واں، 40واں جو بدعت کی جاتی ہے، شریعت سے کوئی ایک دلیل لا کے دے دیں. اللہ کی قسم اگلے خطبے میں یہاں کھڑا ہو کے بیان کر لوں گا، آپ سے معافی مانگ لوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لڑکے کو میں نے یہی کہا، میں نے کہا اپنے عالم دین سے جا کے پوچھیں. وہ گیا، وہ دوبارہ واپس ہی نہیں آیا. مجھے اگلے دن ملا وہ 2-3 دن بعد رستے میں. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ تو آیا نہیں. کہتا میرے استاد نے کہا خبردار واپی مولوی کے پاس نہیں جاتا. اس کے الفاظ تھے
اس نے کہا تو وہاں گیا کیوں ہے، تو نے ان کی بات سنی کیوں ہے؟ اس نے کہا دلیل دے دے۔ اس نے کہا تیرے بس کی بات نہیں، چھوڑ دلیل کو، تو نے دوبارہ اس مسجد میں جانا، اور آج تک مجھے یاد ہے تقریباً 9 سال ہو گئے وہ دوبارہ اس مسجد میں نہیں آیا، اس مسجد میں بندہ نہیں آیا، مجھے ابھی بھی ملتا ہے، پوچھتا ہوں، وہ کہتے سر نیچے کر لیتا ہے، کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں، لیکن استاد جی نے کہا کہ وہابیوں کی مسجد میں نہیں جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ بیان کرنے کا، بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کو غلط کہا جائے۔ اللہ کی قسم، یا ممبر پہ کھڑے ہیں، کل قیامت کو ایک ایک بات کا جواب میں نے دینا ہے، اگر میں غلط کروں گا تو میں رب کو جواب دوں گا، اگر آپ سن کر حق پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری بدعات اور رسومات ہیں جن کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد یہ رسومات نہ کرے، یہ بدعات نہ کرے، یہ خرافات نہ کرے، بچے، تو اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کا خیال کریں، اپنی زندگی میں پڑھے پڑھائے جانے والے جنازے، تدفین اور سارے معاملات میں سنت کو اپنائیں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے، ورنہ آپ کے جانے کے بعد وہی عمل ہوتا رہے گا جس کا حساب ہم نے بھی دینا ہے، ہمارے پہلے بھی دیں گے اور بعد والے بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔